جی السلام علیکم، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ میں سر جب چھوٹا ہوا کرتا تھا، چھوٹا سے مطلب بہت، جب ہم جوان تھے تو کچھ 16-17 سال کی عمر تھی، موٹر سائیکل پہ جا رہے تھے تو جاتے جاتے ہمیں پولیس نے روک لیا۔ پولیس نے روکا تو ہم سے کاغذ وغیرہ پوچھے، کاغذ پوچھتے کوئی نہیں سی۔ اتنی دیر میں ایک اور موٹر سائیکل والا آیا، اس کو بھی روکا۔ اس نے پوچھا جناب کاغذ دے، اس نے کہا پریس، انہوں نے کہا جی آئی ڈی۔ اس نے پریس کا کارڈ نکال کے دیا، انہوں نے کہا جی جاؤ۔ خیر جناب وہ ہم لمبی کہانی شارٹ کر کے سنا رہا سی جناب، گھر پہنچے، گھر آ کے اپنی ماں کہ ماں جی سن پریس کا کارڈ چاہیے، کیونکہ ہمارا بھی اخبار تھا۔ تو خیر انہوں نے کہا بھی تو اب بچے ہیں تو آپ کا کارڈ نہیں بن سکتا۔ بہرحال جی تسی بڑی جد جد کی تھی تے اخبار ہمارا اپنا تھا، تو کر کرا کے ہم نے جناب ایک پریس کا کارڈ ہم نے بھی بنوا لیا پولیس والوں کو دکھانے کے لیے کہ وہ یار پریس شکلوں سے پابندی سی لگ دے بچے سی۔ بٹ اینی وے بات بتانے کی یہ ہے کہ میں نے ابھی ایک ٹویٹ دیکھی ہے جی، صحافی ہیں جی رضوان رضوی صاحب، یہ پریس ہے، یہ پریس ہے، یہ بھی وہی پریس ہے جو کارڈ دکھا کے نکل جاندی ہے، جو ابو دی لا ہے، یہ وہ پریس ہے۔ میں نے ان کے بارے میں کبھی ایک دو دفعہ سنا تھا لیکن کوئی زیادہ ریسرچ کرنے کی کوشش نہیں کی، لیکن یہ جب میں نے ٹویٹ دیکھی ان کی ہے کہ قاسم سوری کے بارے میں کی، ڈونلڈ ٹرمپ کو کہا ہے کہ قاسم سوری پڑھ لو کہ تواڈے ملک جو ہے نا فسادات کروا رہے ہیں قاسم سوری۔ میں حیران ہو گیا اس بندے کی اپروچ پہ، قسم سے کہ میں اپروچ سے حیران ہو گیا۔ اور اس کو آپ دیکھیں، اس کو انڈورس کون کر رہا ہے؟ اس کے جب میں نے تھوڑی سی ریسرچ کی، تھوڑی سی ٹویٹر اکاؤنٹ میں دیکھا تو یہ ہم نے اشفاق احمد صاحب، میاں اشفاق صاحب کے ساتھ یہ جناب ان کی تصویر ہے، انہوں نے اپنے اوپر لگائی ہوئی ہے۔ یہ میاں اشفاق صاحب کے کو یہ بڑا ہیرو سمجھتے ہیں، وہ ہیرو ہیں، انہوں نے عمران ریاض کی ضمانتیں کروائی، ان کو رہا کروایا، ان کو نکلوا کے نکالا، وہ بڑے ہیرو ہیں۔ ان کے ساتھ یہ ان کو انڈورس کرنے کے لیے انہوں نے ایک دوسرے کو یہ انڈورس کر رہا ہے، وہ انج کیتا تھا، انہیں انج کیتا تھا، ایک دوسرے انگلا کیتی ہیں انہوں نے، یعنی ایک دوسرے کو انڈورس کر رہے ہیں۔ اور وہ کام کیا کر رہے ہیں یہ رضوان رضی صاحب کی ایک اور ٹویٹ ہے، وہ بتا رہے ہیں جی ایران اسرائیل کا کچھ نہیں کر سکتا۔ بھئی اگر آپ کو ایسی خبر ہے بھی تو کرنے کی لوڑ ہے، آپ اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے جا کے۔ پھر ان کے نیچے جو ٹویٹیں ان کے نیچے جو آ رہی ہیں وہ ساری کی ساری یہ آ رہی ہیں کہ جی ہم اسرائیل کے ساتھ، مطلب ان تمام ٹویٹس کے ساتھ جو ان کے فالوور ہیں، جو ان کی باتیں کرنے والے، ان سے یہ لگ رہا ہے کہ جی ہم نے ایران کے ساتھ، ایران کے اگینسٹ کھڑے ہونا ہے اور اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، اور ایران کو ماڑا جو ملک ہے۔ بھئی یہ اس قسم کا ان کا مینٹل ایٹیچیوڈ ہے۔ بات کرتے کرتے کہیں اور میرا دماغ چلا جاتا ہے، لیکن اس جاہل آدمی سے رضوان رضی صاحب سے بندہ پوچھے، جب میں تھوڑا غور کر کے جو دیکھا تو پتہ لگا جی پی ٹی وی کے کوئی اینکر بھی نہیں۔ اچھا مجھے نہیں تھا پتا کہ پی ٹی وی کے، ہم سمجھتے تھے یہ منیب سارا جو ہے نا یہ بہت بڑا کوئی لفافہ، کوئی منیب ہو گیا یا اس قسم کے، وہ ہماری ایک دو بہنیں ہیں غریزہ فروخی ٹائپ کی خواتین ہیں، وہ بہت بڑی ہیں، لیکن یہاں پہ تو یہ بھی ایک شخصیت ہے، یہ بھی ایک ایسی چیز ہے کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کو ڈائریکٹلی ٹویٹ کر رہی ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کو ٹیگ کرے کیا ہے جی بندہ تہاڈا جی پھڑ لیا، بالکل قاسم اس کی طرح، آسم منیر کی طرح فون کرے گا جی بندہ تہاڈا پھڑ لیا سی۔ وہ سینڈ کام کے جو تھا وہ چیف، اس کو فون کرے گا جی بندہ تہاڈا پھڑ لیا، پریزیڈنٹ بھی دس دیو تے انہوں بھی دس دیو۔ یہ کام انہوں نے کیا، یہ دیکھیں یہ ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہے، یہ ایک ہی قبیلہ ایک ہی طرح سوچتا ہے، ایک ہی طرح کے کام کرتا ہے جی بندہ تہاڈا پھڑ لیا۔ اچھا پھر یہ کہ فون کون کر رہا ہے؟ آرمی چیف کر رہا ہے، جس ملک میں پرائم منسٹر بھی ہے، پریزیڈنٹ بھی ہے، عدالتیں بھی ہیں، سارا کچھ کم کر رہے تھے پریزیڈنٹ۔ اس طرح آرمی چیف نے اس پاکستان بنایا تھا، پاکستان نو جی وہ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، گھر کا کام ہوتا ہے کہ فون کرتا ہے اس کو، جی ہم نے آپ کو بندہ پکڑی ہے، بندہ آ کے لے جائیں، ہم آپ کو بچا رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں۔ یار یہ کس قسم کا ملک ہے اور کس قسم کی صحافی ہیں رضی صاحب؟ نہایت گھٹیا، نہایت کمینہ اور نہایت بھونڈا قسم کا ان کا سٹائل ہے۔ اور ان کی میں نے ٹویٹس ایک دو دیکھی ہیں، میں یہاں پہ ان کے اوپر بات کروں گا تو بات لمبی ہے۔ بس صرف یہ پتہ نہیں کہ یہ جو رضی صاحب ہیں یہ اب ہماری صحافت کا معیار ہے، یہ ہمارے پی ٹی وی کا معیار ہے کہ یہ لوگ جو ہیں اب یہ صحافی بنے ہوئے ہیں اور یہ اب اس ملک کو چلائیں، خدا کی پناہ ہے۔ اچھا سر، دوسری امپورٹنٹ چیز یہ تھی کہ، بلکہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز تھی، وہ یہ تھی کہ انڈیا میں حادثہ ہوا اور جہاز کریش ہوا، اور جہاز میں 250 کے قریب اس حادثے میں، کچھ گراؤنڈ پہ کچھ جو تھے، بڑی دردناک، بڑی خوفناک قسم کی تصاویر تھے۔ اس کا ذکر مجھے شاید پہلے کرنا چاہیے تھا، اس ویلاگ میں سٹارٹ میں کرنا چاہیے تھا، لیکن پیچھے وہی والے لوکاں دی گگڑی جوکاں دی سانو اپنی پئی ہے۔ تو اس کا ذکر، بہت افسوسناک واقعہ، بہت ہی افسوس، ہمیں بہت سخت
صدمہ ہوا دیکھ کے ان تصاویر کو جو انہوں نے لاسٹ منٹ پہ فیملیوں نے اپنے بہن بھائیوں کو عزیزوں کو جو بھجوائی ہیں، وہ سیلفیز چھوٹے بچوں کے ساتھ، اٹس ویری پینفل، بہت دکھ ہے۔ اور اس کا بھی میں نے ٹویٹ دیکھی کہ لوگ مذاق بنا رہے ہیں کہ جی لوگ انڈیا کے جہاز گر رہے ہیں، اس قسم کی باتیں، یہ بڑا شرمناک ہے۔ انسانیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے، انسانیت کا اپنا ایک لیول ہے، یہ وہی انسانیت ہے جس کا درس آپ کو عمران خان دے رہا ہے، لیکن بہرحال ان کو نہیں دے رہا، جن کو دے رہا ہے، جن کو کوئی اور دے رہے ہیں وہ ان کو کوئی اور دے رہے ہیں۔ تو اٹ واز ویری سیڈ انسیڈنٹ۔ پھر جی یہ آگے چلتے ہیں، آگے یہ پوزیشن یہ ہے جی کہ اس وقت اسرائیل نے حملہ کر دیا ہوا ہے اس کے اوپر، اپنا ایران کے اوپر، اور ایران کے جو چیف ہیں آرم فورسز کے ان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ تو اس پوزیشن میں ہمارے جو ٹویٹس آ رہی ہیں، جو ری ٹویٹس آ رہی ہیں، وہ بڑی ہی افسوسناک اور شرمناک ہے۔ میں چونکہ انٹرنیشنل افیئر کا کوئی اتنا کوئی ایکسپرٹ تو خیر لوکل کا بھی کوئی نہیں، انٹرنیشنل افیئر تو بہت دور دی گل ہے، مجھے نہیں پتا، لیکن میں ایک بات کو بڑا سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہر حال میں ہمیں اپنے اسلامی ممالک کے ساتھ ہر حال میں ہمیں کھڑے ہونا ہے۔ یہ اسرائیل نے جس بربریت کا مظاہرہ غزہ میں کیا ہے، ان چیزوں پہ کیا، میں نے بہت ریئر بات کی ہے اس کے اوپر، بلکہ شاید کبھی بھی نہیں کی ایک آدھ دفعہ کے علاوہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اپنے گھر کے حالات اتنے خراب ہے کہ یہ ہمیں پھر وہی بات لوکاں دی گگڑی جوکاں سانوں اپنی پئی ہے، باہر دی کسی سے اسی کی گل کرنی ہے، تو اس کے بعد نہیں کی۔ تو ہمیں اسرائیل کا جو کردار ہے اوور آل اب تک جو رہا ہے اسرائیل کا کردار، ہمیں اس کردار کو سمجھنا ہے، وہ بڑا ہی گندا اور گھٹیا کردار ہے، ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ ہے۔ اب ایک زمانے میں ان کے اوپر کہا جاتا بڑا ظلم ہوئے ان کے اوپر وہ ایک شیلڈ تھی، ایک ان کے اوپر شیلڈ چڑھی ہوئی تھی کہ ان کے ساتھ یورپ میں بڑا ظلم زیادتی ہوئی ہے اور ہٹلر نے بڑا ان کے ساتھ پتہ نہیں ظلم کیا ہے، اس کی وجہ سے مظلومیت کا فائدہ اٹھاتے تھے۔ لیکن آج وہ سارا کچھ ختم ہو چکا ہوا ہے، سوشل میڈیا آپ کے ساتھ ہاتھوں میں، تصاویر آپ کے گھروں میں پہنچ رہی ہیں، بچے جس طرح مارے جا رہے ہیں، جس طرح ان کی لاشیں، جس طرح وہ ہو رہا ہے، وہ سارے کا سارا آپ کے سامنے ہے۔ ہمیں اسرائیل کے ساتھ بھرپور مذمت کرنی ہے اور اسرائیل کو کنڈم کرنا ہے، ایران پہ حملے کو، اور اسرائیل ٹیررسٹ نتنیاہو کا ہمیں بھرپور طریقے سے مذمت کرنی ہے۔ اچھا آخر میں 2-4 منٹ، یہ جو ابھی بجٹ پیش ہو رہا ہے، بجٹ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ بجٹ پیش نہیں تو حکومت چل جائے گی۔ بجٹ پیش کرنا تو انہیں دیکھا جی، خان صاحب نے کہا نا نہیں کرنا تو پھر نہیں کرنا۔ اب حکومت جاتی ہے نہیں جاتی ہے اس کا ہمیں نہیں، وہ نہیں میں دیکھنا۔ حکومت کیوں جاتی ہے؟ کیونکہ قانون یہ کہتا ہے، فار ایگزامپل مان لیتے تھوڑی دیر کے لیے کہ جی قانون کہتا ہے کہ جی اگر یہ بجٹ پیش نہ کی تو گورنمنٹ چلی جائے گی، اگر پیش کرے 14 دن میں اس کو آپ نے پاس کرنا، 14 دن میں پھر بھی حکومت چلی جائے گی۔ تو ان چیزوں مجھے صرف ایک بات بتائیں، جو یہ بندے لاجک دیتے ہیں، کیا پاکستان میں جب عمران خان صاحب نے پنجاب کی اور کے پی کی اسمبلی ڈیزالو کی تھی کہ 90 دن میں الیکشن ہو گئے تھے، کیا انٹرم گورنمنٹ اپنا ٹائم پورا کر کے چلی گئی تھی؟ کیا پاکستان عمران خان کو جو قاتلانہ حملہ ہوا اس کے اوپر پرچے درج ہو گئے تھے؟ کیا 9 مئی کی ویڈیوز آپ کے سامنے آ گئی ہیں؟ کیا آپ کے یہ سارا کچھ انویسٹیگیشن ہو چکی ہے؟ کیا اس وقت قانون لگ رہا تھا؟ کیا قانون کے مطابق آئینی ترمیم 26ویں آپ نے پاس کروائی تھی؟ نہیں کی تھی۔ سر یہ سارا کچھ آپ ان کے اعلی کار بن رہے ہیں، اب اپنی گردنیں پیش کر دیں آپ، اگر آپ نہیں کچھ کر سکتے تو یہ تو کم از کم کر سکتے ہیں۔ کم از کم آپ کے اوپر یہ تو الزام نہیں آئے گا کہ آپ بکے ہوئے تھے، کہ آپ کے ہوتے ہوئے سارا کچھ ہوا۔ آپ اسمبلیوں سے ریزائن کر دیں، جب یہ گورنمنٹ چلے جائیں، عمران خان جیل میں، ہم سب چلے جائیں جیل میں، آپ بھی چلے جائیں جیل میں، لیکن اس طرح کھڑے ہوئے اب وہ احتجاج ہو رہا ہے ادھر اپنا نیو یارک میں، اور برسٹر گوہر صاحب کہتے ہیں جی کہ وہ ہمیں پتہ ہی نہیں۔ یار کس قسم کے آپ آدمی ہیں؟ اب یہاں کے جو پریزیڈنٹ ہے عمران خلیل، انہوں نے بھی اس کے اوپر ٹویٹ کیا کہ اس کو ریزائن کر دینا چاہیے۔ یعنی کس قسم کی آپ لوگوں کی ذہنیت ہے؟ آپ کیا کر رہے ہیں وہاں پہ بیٹھ کے؟ کس قسم کا آپ کو اس لیے ووٹ دیا تھا خان صاحب نے اس لیے آپ کو یہ جو لوگوں نے ووٹ ڈالے تھے عمران خان کو کہ آپ جا کے اسمبلی میں بیٹھے تنخواہیں لیں، اپنے گھروں سے باہر نکلیں، سیلفیاں بنائیں اور جا کے گھروں میں بیٹھ جائیں، یہ آپ کی ڈیوٹی تھی؟ سر یہ آپ کا کام نہیں تھا، آپ کو کچھ اور کام دیے گئے تھے۔ آپ کو پاکستان میں رول آف لا کے لیے کام دیا گیا، یہ ووٹ دیا گیا تھا۔ پاکستان اسمبلی میں اس لیے بھیجا گیا تھا کہ پاکستان کی عوام کی خدمت کرنی ہے آپ نے جا کے وہاں پہ، لیکن آپ نے کیا کیا؟ آپ کے سامنے جو آپ کر رہے ہیں، دیکھیں آپ جب تک آواز نہیں اٹھائیں گے تو پھر ریزائن ہی کرنا بنتا۔ اگر آپ عمران خان کو نہیں رہا کروا سکتے، عدالت میں کام نہیں کر سکتے، چھوڑ دیں کوئی حکومت، پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ حکومت میں رہ کے آپ نے کیا کام کرنا؟ نہ کوئی اپوزیشن کر رہے ہیں، نہ آپ حکومت میں رہ رہے ہیں، آپ نے عجیب ڈرامہ بنایا ہوا ہے وہاں بیٹھ کے، عجیب و غریب قسم کی چیزیں سننے کو روزانہ ملتی ہیں۔ مفاہمت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ مفاہمت پاکستان میں مفاہمت نام کی کوئی چیز نہیں، دس از اونلی ون سائیڈڈ۔ جب تک آپ طاقتور نہیں ہوں گے، جب تک آپ احتجاج نہیں کریں گے، آپ سڑکوں پہ نہیں ہوں گے، اس وقت تک
آپ کوئی بارگیننگ پوزیشن میں نہیں ہے، آپ کسی کے ساتھ کوئی بارگیننگ نہیں کر سکتے، اس گورنمنٹ کے ساتھ آپ کوئی بارگیننگ نہیں کر سکتے. اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں. آپ بات لمبی ہو رہی ہے، آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.